الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ویڈیو کے تحت جو میں نے ویڈیو بنانی شروع کی تھی نماز کے ترجمے کے ساتھ، تو اس میں آج چیپٹر ہے ہمارا درود شریف کا۔ تو درود شریف میں آج کا چیپٹر درود شریف ہے۔ تو درود شریف کا ترجمہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو لفظی ترجمہ ہے، محاورہ ترجمہ ہے: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ تو اس کے بعد چیپٹر ہے درود پاک کے بعد کی دعائیں۔ سب سے پہلی دعا ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو ترجمہ ہے: اے اللہ بے شک میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنی جان پر، بہت ظلم کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو تیرے سوا، پس مجھے بخش دے، اپنی طرف سے بخشش اور مجھ پر رحم فرما۔ تو یہ جو ہمارے عربی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت جو ہے، اس میں صلی، سوم، صلات، علادہ، اعلان، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل اولاد وغیرہ، حمید، حمد باری تعالیٰ، مجید، قرآن مجید، جد و امجد، عبد المجید، بارکتا، بابرکت، مبارک، برکتیں، ظلم تو ظلم، ظالم، مظلوم۔ یہ الفاظ جو ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ بولتے رہتے ہیں تقریباً۔ نفسی، نفسن، کثیرن، کثیر، کثرت، اکثر، لا تعداد، یغفر، فغفر، مغفر، استغفار، الا ماشاء اللہ، اندکا، عند اللہ، عند الطلب، تو ارحمنی، رحمت، رحم، مرحوم وغیرہ۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ہم اردو میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا دھیان دیں یہ الفاظ۔ اس کے بعد ہے درود پاک کا لفظی ترجمہ: اللہم صلی علی، اللہم اے اللہ، صلی رحمت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و علی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو حمید تعریف والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ پھر آگے ہے اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا تو نے برکت نازل کی ہے علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم
اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک حمید مجید تعریف والا بزرگی والا ہے۔ تو درود پاک کے بعد کی دعائیں، اللہم اے اللہ، انی ظلم تو بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان پر، ظلم کثیرن بہت زیادہ، اور لا یغفرو نہیں معاف کر سکتا، ذنوبا گناہوں کو، الا انتا تیرے سوا، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، مغفرات تن بخشا، من اندی کا اپنی طرف سے، ورحمنی اور تو رحم فرما مجھ پر۔ اسی طریقے سے گرامیٹیکلی جو ضروری وضاحت ہے یہ ہے پوری اس طریقے سے، تھوڑا آپ دھیان دیں۔ یہ گرامیٹیکلی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تشہد کی دعا کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعائیں فرمائی ہیں، تو امت کے لیے بہت نفع بخش دعائیں ہیں جو وہ بتائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب جہنم، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے۔ اللہم انی اعوذ بک من معصم والمغرم، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ اور قرض سے۔ اسی طریقے سے دوسری دعا جو ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے جو گناہ میں نے پہلے کیے ہیں اور جو میں نے بعد میں کیے ہیں، جو پوشیدہ کیے ہیں، جو میں نے علانیہ کیے ہیں، جو میں نے زیادتی کی، اور جو تو زیادہ جانتا ہے اسے مجھ سے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ تشہد میں درود پاک پڑھنے کے بعد کی دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں آپ جہاں تک ہو سکے یاد کریں۔ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، واعوذ بکا من واعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں من عذاب جہنم عذاب کے جہنم کے عذاب سے، اور واعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں من فتنۃ المسیح دجال مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بکا من فتنۃ المحیاء والممات زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من معصم گناہ سے، والمغرام اور قرض سے۔ اللہم اے اللہ،
اغفر لی تو مجھے بخش دے، ما قدم تو جو گناہ میں نے پہلے کیے، ما وما اخر تو اور جو میں نے بعد میں کیے، تو وما اسرر تو اور جو میں نے پوشیدہ کیے، وما اعلن تو اور جو میں نے علانیہ کیے، وما اسرف تو اور جو میں نے زیادتی کی، وما انت عالم اور جو تو زیادہ جانتا ہے، بہی منی اس کو مجھ سے، انت المقدم تو ہی آگے کرنے والا ہے، وانت مؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ ان کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا جو ہے چوتھی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے کیا، میں اقرار کرتا ہوں تجھ سے تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا۔ تو بخش دے مجھ کو، پس یقینی بات یہ ہے کہ نہیں بخشا گناہوں کو مگر تو ہی، نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی۔ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، اللہم اے اللہ، انت ربی انت آپ یا تو، ربی میرا رب ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، انت مگر تیرے سوا، خلقتانی تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتا پیدا کیا تو نے، نی مجھے، وانا اور میں، عبدکا تیرا بندہ ہوں، وانا اور میں، علی عہدکا تیرے عہد پر ہوں، عہد پر، ووعدکا اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، ما جتنی، استطاعت مجھ میں طاقت ہے، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اس کے شر سے جو، صنعت میں نے کیا، ابوء میں اقرار کرتا ہوں، لکا تجھ سے، بنعمتک تیری نعمت کا، علی جو مجھ پر ہے، و ابوء اور میں اقرار کرتا ہوں، بے ذنبی اپنے گناہ کا، فاغفر لی تو بخش دے مجھ کو۔ فَإِنَّهُ پاس یہ یقینی بات ہے، لا یغفر نہیں بخشتا، لا یغفر نہیں بخشتا، ذنوب گناہوں کو، الا مگر، انت تو ہی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو انہوں نے دعا پڑھی تھی، اس کے بعد وہ دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ تو ربی اے میرے رب، جعلنی تو مجھے بنا، مقیم الصلاۃ مقیمہ قائم کر رکھنے والا،
मुकीमा कायम रखने वाला, अस्सलात नमाज, वा मिन ज़ुरियती मेरी औलाद से, ज़ुरियत बोलते हैं औलाद, और आगे या साकन लगाया है तो ज़ुरियती मेरी औलाद से, रब्बना ए हमारे रब, व तकब्बल और तू कबूल फरमा, दुआ मेरी दुआ, रब्बना ए हमारे रब, इगफिरली मुझे बख्श दे। तो उसके बाद ये दुआ पढ़ के वाली वालिदिया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, मेरे वालिदैन को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो ये दुआएं जो हैं ये पढ़नी है नमाज में तशहुद के बाद दुरूद पाक पढ़ के। तो इसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।